Dear 8th class students, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Hope you will be quite well. Today our topic is Pray for Strength. Another poem. Uh, this poem is written by Rabindranath Tagore. मेरे बच्चों, आज का जो हमारा मौजू है दैट इज प्रेयर फॉर स्ट्रेंथ। और प्रेयर फॉर स्ट्रेंथ जो है रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखी है। और रविंद्रनाथ टैगोर जो है प्यारे बच्चों थोड़ा बहुत इसके बारे में जानेंगे, ज़्यादा नहीं, थोड़ा बहुत लिटिल बिट कोशिश करेंगे कि वो जो रविंद्रनाथ टैगोर वॉज बोर्न इन 1860 1860 में पैदा हुए बंगाल में। प्यारे बच्चों एक जॉइंट फैमिली में पैदा हुए, यानी वो गरीब घराने से ताल्लुक था, जॉइंट फैमिली पैदा हुए और फैमिली मेंबर्स की तादाद तकरीबन 100 से ज़्यादा थी। प्यारे बच्चों यानी वो 100 से ज़्यादा फैमिली एक ही छत के नीचे रहते थे। डियर स्टूडेंट्स, तो ये जो रविंद्रनाथ टैगोर था, ही वॉज यंगेस्ट वन, सबसे छोटा था फैमिली मेंबर्स में से, और लिहाजा उसकी तरफ ज़्यादा उतना तवज्जो नहीं था, और स्कूल भी नहीं भेजा जाता था। और उसने उसके बाद तो फिर उसके बाद उसने पढ़ा, स्टडी की, और एट अर्ली यानी एज, यानी यंग एज, ही स्टार्ट्स पोइट्री, और उसने बहुत सी नज़में लिखी, यानी शायरी शुरू की, बहुत ही यानी छोटी उम्र में शायरी शुरू की। तो उसने एक लाइरिकल पोइट्री लिखी है गीतांजलि, जिसका नाम गीतांजलि रखा, और उसमें उसको बाद में यानी नोबेल पीस प्राइज इनाम मिला। तो उसने एक स्कूल की प्यारे बच्चों बुनियाद रखी जिसका नाम था शांति निकेतन, जिसको आज विश्व भारती यूनिवर्सिटी के नाम से जाना जाता है। तो आज वो जो यूनिवर्सिटी है वो इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी बन गई है। प्यारे बच्चों इस तरह से ये इसके प्रोफाइल के बारे में लिटिल बिट ऑफ रविंद्रनाथ टैगोर। तो हम आगे जाएंगे, अपना जो सबक है, जो पोइम है, क्या इसमें इसने लिखा है प्रेयर फॉर स्ट्रेंथ। तो पहली है वो ऊपर से लिखा है प्रेयर फॉर स्ट्रेंथ, यानी मजबूती के लिए दुआ, मजबूती के लिए जो। तो पहला इनबॉक्स में देखेंगे आप प्यारे बच्चों, पेज नंबर 59 है। तो इनबॉक्स में लिखा है द पोइट implores God to make his heart strong enough to bear joys and sorrows. He also prays to grant him the strength to help the poor and to make his mind free from everyday issues. And last, he prays to his Lord to give him strength to submit his whole being to his will. तो प्यारे बच्चों ये जो नज़म है प्रेयर फॉर स्ट्रेंथ, इसमें जो इनबॉक्स में दिया गया है, क्योंकि खुलासा यही है कि क्या इस नज़म में दिया गया है, शायर यानी रविंद्रनाथ टैगोर अल्लाह पाक से इल्तिजा करता है कि उसका दिल मजबूत करे, इसका दिल, to make his heart strong so that he can bear sorrows and joys, ताकि वो यानी अल्लाह मेरा दिल इतना मजबूत हो जाए कि मैं खुशियों और गम को आसानी से बर्दाश्त कर सकूं, He also prays to grant him strength to help the poor and make his mind free from everyday issue. और रविंद्रनाथ टैगोर अल्लाह तबारक ताला से दुआ करता है कि अल्लाह मुझे ताकत अता फरमा, मुझे इतनी मजबूती अता कर कि मैं गरीबों की मदद करूं, मैं गरीबों की खिदमत करूं, और मेरा जो दिमाग है ये जो इसको आज़ाद कर, यानी जो रोज़मर्रा के यानी मामलात है, इन मामलातों से मुझे आज़ाद कर, इश्यूज जो है एवरीडे इश्यूज, इनसे मुझे छुड़ा दे। और आखिरकार वो दुआ करता है कि अल्लाह, he prays to his Lord to give his strength to submit, कि अल्लाह मुझे इतनी ताकत दे कि मैं अपनी जो मर्जी है, अपनी जो विल है, अपना जो ताकत है, उसको आपके मर्जी के मुताबिक चलाओ, आपके मर्जी, क्योंकि हम जो काम करते हैं हमें हमेशा हमें भी दुआ करना चाहिए कि अल्लाह से, अल्लाह कि हमें अपनी मर्जी से, यानी जो आप चाहते हैं वही हम करें, वही हम। तो शुरू करते पॉइंट, दिस इज माई प्रेयर to tree
my Lord, strike at the root of penury in my heart. تو یہاں پہ شاعر کہتا ہے this is my prayer to thee. Thee means you. or سے thee means you, old use. آج اس کو you کہتے ہیں, آج you ہم استعمال کرتے ہیں, پہلے thee استعمال ہوتا تھا. you. اے اللہ یہ میری آپ سے دعا ہے. اے اللہ یہ میری آپ سے, اے اللہ کیا دعا ہے؟ میرے دل پر اے اللہ چوٹ کر دے. کس کی چوٹ کر دے؟ یعنی مجھے طاقت عطا فرما, مجھے طاقت عطا فرما, یعنی میرے دل کو مضبوط کرو. اے اللہ میرے دل کو مضبوط کر, میرے دل کو, یعنی میری دل strike at the root of penury. penury means extreme poverty. چوٹ, یعنی ایک تو جسے ہم کہتے ہیں poverty means غریب, یہاں پہ extreme poverty, یہاں پہ penury means penury of heart, penury in the heart, دل کی محتاجی. ایک تو انسان جو محتاج ہوتا ہے 10 روپیوں کے لیے, کھانا کے لیے محتاج, لیکن دل کی محتاجی, یعنی دل کمزور ہونا, یعنی اپنی بات نہ کرنا یا دوسروں کی بات نہ کرنا, یعنی دل کمزور ہونا. یعنی شاعر چاہتا ہے کہ میرا دل اے اللہ اس پہ وار کرے, اس پہ چوٹ لگائے, یعنی میری دل کی محتاجی کو دور کر. شاعر کیا کہتا ہے؟ اے اللہ میری دل کی محتاجی کو, یعنی جو میری دل کی محتاجی ہے اے اللہ اس پہ آپ چوٹ کر دیں, اے اللہ میرے دل کو مضبوط کر دیں. یعنی شاعر اپنے دل کی مضبوطی کے لیے دعا کرتا ہے, یعنی چاہتا ہے کہ میرا دل مضبوط ہو جائے, میری دل کی محتاجی دور ہو جائے, میری دل کی کمزوری دور ہو جائے. Give me the strength likely to bear my joys and sorrow. اے اللہ مجھے طاقت عطا فرما, مجھے ہمت عطا فرما, تاکہ میں خوشی سے, تاکہ میں لائٹلی یعنی ہلکے سے, آرام سے, یعنی جب مصیبت پڑے تو اس کو بھی برداشت کر سکوں, جب زیادہ خوشی ہو تو اس کو بھی برداشت کر. یعنی طاقت چاہتا ہے, اے اللہ مجھے طاقت عطا کر کہ میں خوشی اور غموں کو آسانی سے برداشت عطا کر. یعنی شاعر چاہتا ہے کہ اے اللہ میرے دل میں صبر عطا کر, ہمت عطا کر, استقامت عطا کر, تاکہ میں ان چیزوں کو آرام سے برداشت کر سکوں. Give me the strength to make my love fruitful in service. اے اللہ مجھے طاقت دے, اے اللہ مجھے ہمت دے, تاکہ میں اس اپنے پیار و محبت کو پھلدار بناؤں, تاکہ اس کو میں لوگوں کی خدمت میں صرف کروں. یہ اپنے تک محدود, یہی چاہتا ہے شاید, یہی چاہتا ہے, یعنی جو دل کی کمزوری ہے اے اللہ اس کو دور کر, تاکہ میں لوگوں کی خدمت کر سکوں, تاکہ یہ جو میرے اندر جو محبت ہے لوگوں کے لیے اس کو میں صرف کر سکوں, اس کو میں استعمال کر سکوں. اس کے لیے شاعر اللہ سے دعا کرتا ہے. یعنی اسی لیے شاعر کہتا ہے اللہ میرے دل کو مضبوط کر. Give me the strength never to disown the poor. اے اللہ مجھے or bend me my knees before insolent might. اے اللہ ہمت دے, طاقت دے, تاکہ میں غریبوں کو نہ چھوڑوں, ڈسون کروں, غریبوں کو نہ چھوڑوں, اور کبھی ان بے ادب لوگوں کے سامنے, انسولنٹ بے ادب یعنی ریوڈ لوگوں کے سامنے کبھی نہ جھک جاؤں. یعنی شاعر چاہتا ہے کہ اللہ مجھے ہمت دے, مجھے طاقت دے, اور یہ جو تکبر والے لوگ ہیں, غرور والے لوگ ہیں, پیسوں والے لوگ ہیں, باقی جو لوگ ہیں ان کے سامنے مجھے جھکنا نہ پڑے, میں ان کے سامنے نہ جھکوں, اور مجھے اتنا طاقت دے کہ میں غریبوں کو نہ چھوڑوں, اور میں ہمیشہ غریبوں کی خدمت کرتا رہوں. یہ کون کہتا ہے پیارے بچوں؟ شاعر کون ہے پیارے بچوں؟ ربندر ناتھ ٹیگور کہتا ہے کہ میں ان لوگوں کے سامنے نہ جھکوں جو بے ادب ہو, جن کے لوگوں کی خدمت کا خیال نہ ہو. Give me strength to raise my mind high above the daily trips. اے اللہ مجھے ہمت عطا کر, مجھے طاقت عطا کر, تاکہ میں ان روزمرہ جو معاملات ہیں ان سے اوپر اٹھ جاؤں. اے اللہ مجھے ان جو روزمرہ زندگی کے جو معاملات ہیں, جو چھوٹے چھوٹے معاملات ہیں, چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں, ان سے اے اللہ مجھے ان سے آزاد کر, تاکہ میں ان سے اوپر
جا کے اوپر اٹھ کے میں لوگوں کی خدمت کروں. اللہ مجھے ان چیزوں سے مجھے آزاد کر, مجھے ان چیزوں سے یہ جو معاملات ہے روزمرہ زندگی. And give me the strength to surrender my strength to thy will with love. Will with love. اے اللہ مجھے اتنا طاقت دے تاکہ میں اپنی مرضی کو یعنی تمہاری مرضی کے مطابق اپنی مرضی کو تمہاری thy means your, thy means پیارے بچوں your تمہاری old سے پہلے old use thy ہوتا تھا تو آج اس کو your استعمال ہوتا ہے. اچھا پیارے بچوں شاعر کہتا ہے ربندر ناتھ ٹیگور کہتا ہے کہ اے اللہ مجھے ہمت دے مجھے طاقت دے تاکہ میں یعنی مائی ول اپنی مرضی کو آپ کے مرضی کے مطابق صرف کروں یا اپنی مرضی کو آپ کے مرضی کے سامنے سرنڈر کروں چھوڑ دوں یعنی تاکہ میں زندگی آپ کے مرضی کے مطابق گزاروں. یہ کون کہہ رہا ہے میرے بچوں؟ ربندر ناتھ ٹیگور. یعنی ایک چھوٹی موٹی سی جو نظم ربندر ناتھ ٹیگور نے لکھی ہے یعنی اس میں ربندر ناتھ ٹیگور کہتا ہے یعنی کہتا ہے او مائی لارڈ give me strength to my heart so that I can bear sorrows and joy. Allah, oh my Lord, remove my poverty of my heart, remove the poverty of my heart. Oh my God, strike to my heart, at the root of my heart, so that I can serve to the people, to the poor people, تاکہ میں غریب لوگوں کی خدمت کروں تاکہ میں اللہ میری دل کی محتاجی کو دور کر, اللہ میری دل پہ وار کر چوٹ کر تاکہ دل کی محتاجی میری دور ہو جائے. کیونکہ دل کی محتاجی جو ہے یہ سب سے بڑی محتاجی ہے. یعنی یہ محتاجی یہ بہت بڑی کمزوری ہے. اگر ہمارا دل کمزور ہو یعنی ہم اپنی بات کو اگر ہم میں طاقت ہے, ہمیں کرنے کا جذبہ ہے, ہمیں کرنے کی طاقت ہے, غریبوں کی خدمت کرنے کا طاقت ہے یا اپنے بات کو کی کہنے کا طاقت اگر ہمیں نہیں ہے تو یہ دل کی محتاجی ہے. تو اگر یہ ہم سے دور ہو جائے تو ہم آگے جا سکتے ہیں. تو اس لیے شاعر بھی اس لیے دعا کرتا ہے کہ اللہ دل کی محتاجی دور کر, اور روزمرہ جو معاملات ہے یہ معاملات اے اللہ ان سے مجھے آزاد کر تاکہ میں اپنی مرضی کو آپ کی مرضی کے مطابق گزاروں. یہ تھی ربندر ناتھ کی ایک چھوٹی سی پوائم. انشاءاللہ امید ہے کہ آپ کو سمجھ آیا ہوگا. تو کل انشاءاللہ اس کی ہم جو ایکسرسائز ہے اس پہ آ جائیں گے. تھینک یو, شکریہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.